رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عظيم الرجاء عميم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون سبحان الله نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين سبحان الله أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
ज़ेब महफिल सदर मजलिस काफिला सालार अहले सुन्नत मीर कारवान अहले मोहब्बत जनाब क़िबला मियाँ हबीब हैदर हाशमी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वज़ी वक़ार मुक़्तदरो मोहतरमो मोहतशम मखदूम अहले सुन्नत जनाब क़िबला सैयद हैदर हसन रज़ा अल मारूफ सैयद भाईजान दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वज़ी वक़ार मुक़्तदरो मोहतरमो मोहतशम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार नात खानाने ज़ी हशम मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिईन व हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब सदर आपके सामने और मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूं। दुआ कीजिए कि खल्लाक़ आलम जल्ल व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आज की इस पुरवक़ार ज़िक्र सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की महफ़िल बासआदत में मुझे हक़ व सदाक़त पर मबनी कुरान व सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माँ बाद इसके दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आने वाले जितने भी आप मुअज़्ज़ज़ साथी हैं अल्लाह ताला ज़िक्र सुल्तान करबला का सदक़ा हम सब की हाज़िरी को कबूल भी फरमाए और हमारे दिलों में जो जायज़ मक़ासिद हैं और हाजात हैं उनको भी पूरा फरमा दे। सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बानों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलाइक इंसान को आप जैसे अच्छे लोगों की बज़्म के अंदर ज़िक्र हुसैन करने की सआदत बख्शी है। ये मेरे लिए इतना बड़ा एज़ाज़ है जितनी मेरी औकात नहीं है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के दूसरे पारे में से आखिरी रुकू की पहली आयत का कुछ हिस्सा मैंने जनाब की समाअतों की नज़र करना है और आज की गुफ्तगू के लिए जो एक मेरा तसव्वुर है, जो आप जैसे बाज़ौक़ लोगों को देखकर मेरे ज़हन के अंदर एक ख्याल पैदा हुआ है, वो ये है कि आखिर करबलाएं ज़मीन पर सजती क्यों हैं। अगर मेरा जुमला समझ में आ गया हुजूर, इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किताबों के औराक़ पर बहुत कुछ पढ़ता है,
یہ کوئی ایک ڈبہ ہے جو ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے، وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اب آویزی وقار چونکہ بالکل بندھی ہوئی آواز نہیں آ رہی، آخر ایک وقت آئے گا کہ میں مائک اور ہٹانے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ وہ ڈبہ جو میری طرف جس کا منہ ہے ہٹا دیں بس۔ اب آویزی وقار انسان اپنی زندگی میں کتابوں کے اوراق پر بہت کچھ پڑھتا ہے۔ ضرب ضربا ضربو ضربت کی گردانیں یاد کرتا ہے، علت و معلول کے قانون یاد کرتا ہے، صغرا کبرا بنانے کا طریقہ اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے سیکھتا ہے، اور پھر استحالہ کس طرح قائم کیا جاتا ہے، اس کے قوانین کیا ہے، یہ بھی کتابوں کے اوراق پر لکھا ہوا ہے اور ہم سبق کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی 33 سالہ تدریسی زندگی میں قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی زبان میں لکھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے داروی شریف کی 18 جلدیں شرح لکھ دی ہے۔ میں قرآن پاک کے 23ویں پارے تک اس کی تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان کو اوراق پر لفظ اتنا نہیں پڑھاتے جتنا انسان کو زندگی کی کتاب سبق سکھاتی ہے۔ جتنا آواز زیادہ نہیں کرنا، میں ہٹا دوں گا، آواز کم کرو، میں مائک قریب کروں گا، لیکن کروں گا اس وقت جب آپ کی بیس صحیح ہوگی۔ میں نے پہلے بلوا کے اس بندے کو کہا ہے، پھر سمجھ نہیں آئی۔ میں نعت نہیں پڑھ رہا ہوں نا، میں لیکچر دے رہا ہوں۔ اب حضور غور کیجئے گا میری بات پر کہ انسان کی زندگی انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے، اور جو کچھ انسان اپنی زندگی کی کتاب میں پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اگر کرم پہ مائل ہو تو وہ بندہ کبھی بھی زندگی کے میدان میں بھٹک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2-3 چیزیں میری زندگی میں مجھے بہت سوچنے پر مجبور کرتی رہی کہ آخر کربلا کیوں ضروری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، کربلا کے راستے میں نہر کیوں آتی ہے؟ نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کربلا کے راستے میں نہر کیوں آتی ہے، اور پھر کربلا کے میدان میں اترنے سے پہلے پیاس کا امتحان دینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سب کچھ میرے مزاج کے تو ہے خلاف، نہ قرآن پاک ہے نہ ہی ٹیبل ہے۔ بہرحال آپ جس طرح بناتے ہیں پروگرام ٹھیک بناتے ہیں، آپ کا مزاج تھا اپنا، میں بھی آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ کو ڈسٹرب کرنا مقصود نہیں ہے، چند لمحے بات کرنی ہے، پھر کبھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہیں گے۔ تو مجھ جیسے نالائق کو سرکار اپنے در کا سگ یا سگ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی قبول کر لیں تو میرے لیے بڑی بات ہے۔ 32 سال ہو گئے مجھے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے، اور تقریباً 30 سال سے دورہ تفسیر کے اسباق بھی میرے پاس۔ شاید میں اس طرح شہادت نہ پڑھ سکوں جس طرح
ہمارے اسٹیج پر علماء پڑھتے ہیں، مجھے نہیں آتے۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں کربلا کے مفہوم کو سمجھاتا ہے۔ آیت میں پڑھوں گا، ترجمہ بھی میں کروں گا، جہاں ضرورت محسوس کروں گا اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح بھی کروں گا، لیکن آپ نے اپنے برین کمپیوٹر کو آن رکھنا ہے، کڑیاں آپ نے ملانی ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں کیا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے آپ اس طرح سننے کے عادی نہیں ہیں، پھر آج گزارا تو کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ایک بات میں اپنے سنی بھائیوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر دوں پہلے کہ میں دوران تقریر عادی نہیں ہوں کہ بار بار ریکویسٹ کروں کہ سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ یہ ہر کسی کے اپنے نصیب کی بات ہے۔ جس کو میرا مالک سبحان اللہ کہلوانا چاہے گا کہلوا دے گا، نہیں تو روزانہ 8 گھنٹے کلاس روم کے اندر میرے سامنے جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف پیریڈ میں آئے ہوئے، تو وہ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میں کانفرنس میں نہیں آیا، میں اپنے کلاس روم میں بیٹھا ہوں، نہیں پڑے گا، میں سنانے کے لیے آیا ہوں، سنا کے لوٹ جاؤں گا۔ میرے بعد ایک بہت اچھا خطاب آپ سننے والے۔ حضور والا بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے پیار بھی بہت کیا۔ سبحان اللہ۔ میں وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، علماء تشریف فرمائے ہیں، پیران عظام بھی۔ اتنا پیار کیا کہ اگر راستے میں دریا نے ان کا راستہ روکا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو خشک کر دیا، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی روانی کو روک دیا۔ کیا بات ہے۔ اگر کبھی ان کو بھوک نے ستایا تو منو سلوا کی دولت سے ان کو نواز دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ کبھی پیاس سے ان کے حلق خشک ہونے لگے تو پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت زیادہ انعام اور اکرام سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہا، لیکن جب انسان راستے بدلتے ہیں تو پھر مصیبتوں کے پہاڑ سر پہ آ جاتے ہیں۔ اس قوم نے جب نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے سے اتارا، کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ کی سمجھ ہے، باقی آپریٹنگ نہیں ہے۔ اب غور کیجئے حضور، میں کہتا ہوں آواز سخت نہ ہو، بیس ہو، آواز میٹھی ہو، تو اچھی ہو، پتہ نہیں کیا میرا منہ دیکھ کے چلے جا رہا ہے۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل پہ بھی وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہو گیا اور ان کے مد مقابل قوم عمالقہ کو کھڑا کر دیا۔ قوم عمالقہ کا سردار جو تھا اس کا نام جالوت تھا۔ یہ ساری قوم انتہائی جفاکش اور انتہائی بے رحم قوم تھی، اور بڑے بڑے قد آور لوگ تھے، فزیکلی فٹنس رکھتے تھے۔ حضور بھوکا رہ کے گزارا ہو جاتا ہے، پیر صاحب تن پہ کپڑے نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیاس کی شدت سے موت آ جائے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جب عزتیں نیلام ہونے لگے تو پھر بندہ جیتے جی مر جاتا ہے، نہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل پہ وہ وقت آ گیا جب جالوت نے
ان کی عزتوں کے بھی پردے نوچ ڈالے۔ آخر کوئی بابا تو رویا ہوگا، کسی ماں کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے ہوں گے جنہوں نے باب رحمت پہ دستک دی ہوگی، اور یوں اللہ کے عالم کو پیار آ گیا تو حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس قوم کو کہو کہ اپنا ایک سردار بنا لے، اپنا ایک حکمران بنا لے۔ تو اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت طالوت کو قوم بنی اسرائیل کا سربراہ بنا دیا۔ اب عزتوں کی حفاظت کے لیے حضرت طالوت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی سپاہ تیار کرو۔ 1,00,000 افراد سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکل آئے کہ ہم آپ کی ایک آواز پر اپنا سر کٹوا دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری عزتیں بچ جائیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا تقدس بحال ہو جائے۔ 1,00,000 کا لشکر چلا۔ اب میں بار بار نہیں کہوں گا کہ کڑیاں ملا رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، فلاں، اب یہ آپ کا کام ہے۔ فلما فصل، جب نکلے، جدا ہوئے، علیحدہ ہوئے، اب میں ان کی وضاحت کر دوں، جب نکلے اپنے وطن سے، جدا ہوئے اپنے گھروں سے، تنہا چھوڑا اپنی بیٹیوں کو، کوئی سمجھ نہیں۔ کڑیاں آپ پہ لائیں گے نا، اس کربلا کی اس کربلا کے ساتھ۔ شاید میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں لیکن میں سمجھا نہیں پایا۔ اللہ آپ کو عزتیں دے اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طالوت جب نکل کھڑے ہوئے تو 1,00,000 افراد کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور اس لشکر میں 2 نبی بھی تھے، ایک حضرت شموئیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی 11 سال، اور 1 سال سے وہ شدید بیمار ہوئی تھی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب نکلے حضرت طالوت اپنے لشکر کے ساتھ تو فوراً اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نکل تو کھڑے ہوئے ہو، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے، لیکن میں آزماؤں گا۔ اللہ کیسے آزمائے گا؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بنہر، ایک نہر کے کنارے پر۔ گرمیوں کی تپتی ہوئی دوپہر تھی، قافلہ چلتا گیا۔ اب جہاں بھی میں کوئی منفی بات کروں گا تو اس میں 2 نبی اللہ کے شامل نہیں ہوں گے۔ یہ میں پہلے وضاحت کر دوں کہ اس کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ میں جو بات بھی کروں گا غیر نبی کے لیے کروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ گفتگو میں منفی جملہ کہنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ کہا کہ تمہیں ایک نہر پر اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ گرمیوں کے دن تھے، تپتی ہوئی دوپہر تھی، جلتے ہوئے بدن، تپتی ہوئی زمین، پیاس کے ساتھ ان کے حلق خشک ہونے لگے۔ ایک ڈبہ اگر تکلیف کر کے میری طرف سے ہٹا دیں تو آپ کی بہت عنایت ہو۔ کون سا ڈبہ ہے جو میری طرف؟ اب حضور غور سے میری بات کو سنی گا، اگر ہارن لگایا تو پھر تو آپ کا سیٹ چلے گا ہی نہیں۔ اب غور سے میری بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جب پیاس کی شدت کا غلبہ ہو گیا تو ایک نہر بھی آ گئی۔ وہ نہر جب سامنے آئی تو کسی آبشار سے نکلنے والا پانی تھا جو صاف شفاف، اس میں کوئی ریت وغیرہ یا کوئی بھی جرثومے نظر نہیں آتے۔ سب نے دیکھا
तो मुस्कुराहटें उनके चेहरों पर बिखरने लगी। तो खल्लाक आलम ने हुक्म दिया, फमन शारिबा, ये मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूं अभी, सुभान अल्लाह, जिसने पी लिया मिन हो इस नहर से एक कतरा भी पानी का, फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं है। या दूसरे लफ्जों में कहूं कि अल्लाह ने कहा मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। तीसरे लफ्जों में समझाऊं तो अल्लाह ने कहा वो मेरा लगता ही कुछ नहीं। जिसने भी एक कतरा पिया उस नहर से, अल्लाह कहता है फलैसा मिन्नी, वो मेरा कुछ नहीं होता। और फिर कहा कि वमन लम यतअम हो, काश आप करबला को भी ज़हन में रखते तो यहाँ मजा आ जाता, लेकिन आप नहीं सुनने वाले। सिर्फ मैं स्टेज पर बैठे हुए किबला भाईजान या कुछ चेहरे हैं जिनको मैं सुना रहा हूँ, हैं जिनको बात समझ में आ रही है, इधर भी बैठे इधर भी, पीछे आपने अंधेरा किया हुआ है। अब गौर से हुजूर मेरी बात को सुनिएगा, जो बात मैं कह रहा हूँ। जिसने एक कतरा भी पिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और वो मन लम यतअमो, जिसने नहीं पिया, वह मन और जिसने लम नहीं यतअम हो पिया, फइन्नहु मिन्नी, वही तो मेरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अभी वादिये नैनवा में करबला सजी नहीं थी, इमाम हुसैन गए नहीं थे, हजरत असगर शहीद नहीं हुए थे, हजरत अकबर की जवानी रब के नाम पर कुर्बान नहीं हुई थी, 3 दिन के लिए अभी पानी बंद नहीं हुआ था कि अल्लाह ने हजारों साल बेशतर हजरत शमूईल के दौर के अंदर ये फैसला सुना दिया, जो पिएंगे मेरे नहीं, जो प्यासे रहेंगे मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आगे इससे भी एक अजीब बात है, हम जमात अहले सुन्नत वाले भी और मुसलमान भी जितने हैं, ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हमारे दिल के अंदर जो भी बात होती है, जो तसव्वुर होता है, जो इरादा होता है, हम नोके जुबान पर बात में लाते हैं, अल्लाह उसे पहले जानता है। जान लेता नहीं, जानता है। बल्कि ऐसा भी होता है कि वो तसव्वुर अभी दिल के निहा खानों में उतरा ही नहीं होता, अल्लाह ताला उससे पहले जानता है कि ये कल को सोचेगा ये बात। जब अल्लाह ताला ने प्यासों की और पीने वालों की तफरीक करते हुए बता दिया, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों के हाल को जानता था, तो दिलों में खलबली मच गई। तो अल्लाह ने कहा मरो ना, इल्ला मन इग़तरफ़ा गुरफ़तम बियदिही, इस तरह करो, एक चुल्लू भर कर, क्या कहेंगे हम यहाँ पे, कहें एक बुक भर के, एक चुल्लू भर के, एक बुक भर कर पी लो, उसमें 1 घूंट आए या 2 घूंट आए। लेकिन वो जालिम किनारे पर लेट गए और बुक को उन्होंने पानी के अंदर रख लिया, वो पीते रहे। खूब सहर होकर जब उन्होंने पानी पी लिया, वाह 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 वाह, उठकर खड़े हुए, बड़े हशाश बशाश थे। तो उस वक्त कुरान कहता है फशरबू मिन्हु, सब ने पी लिया उस नहर से पानी, इल्ला कलीलन मिनहुम, पर थोड़े थे उनमें से जिन्होंने प्यास कबूल कर ली लेकिन मेरा साथ न छोड़ा। सुभान अल्लाह। अब जो पढ़े लिखे बैठे हैं वो जरा बजाते खुद हिसाब करिएगा। मैं तो बहुत नालायक सा हूँ, वो कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तक धक्के खाता रहा, पढ़ता रहा। 1 लाख अफराद चले थे फकत पानी के इम्तिहान पर, 313 बच गए, बाकी आउट हो गए।
कितने बचे? 313 313। 1,00,000 ड्यूरेशन, 313 बच गए। बाकियों को अल्लाह ने कहा कि तुम आउटलाइन हो जाओ घर। मुझे बड़े लश्कर की जरूरत नहीं है। मैं तो हाथियों से अबाबिलों से हाथियों को मरवा देता हूँ। मैं तो चिमटी से भी बड़े काम ले सकता हूँ। ताकत, असल कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो मेरे पास है ना। मैं तो तुम्हें कोई एजाज देना चाहता था कि जमाना देख के तुम्हें कहता कि ये अल्लाह वाले हैं, जिनको अल्लाह ने पसंद किया है, ये अल्लाह वाले हैं। लेकिन तुम पानी पे बिक गए, चंद कतरों पर तुम बिक गए। इसलिए चलो वापस 313 रख लिए गए, बाकियों को वापस कर दिया। मैं बहुत जल्दी में बात कहूंगा, अगर बात समझ में आ गई। ये 1,00,000 चले थे, 313 बचे, बाकी आउट हो गए। वो 72 चले थे, 72 तमाम मुकातिब